بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دولت کو اتنا کیوں اتراتا ہے جو اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ ایک کتاب کے اندر سونے کا گھر ہوتا ہے۔ ایک چیز کو لمبے عرصے تک چاہو گے تو وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ چھوٹے ذہن کے لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ وہ چھوٹے ہیں اور عظیم لوگ کبھی یہ نہیں جان پاتے کہ وہ عظیم لوگ ہیں۔ تھوڑی سی بے صبری بڑے بڑے مقاصد کو تباہ کر دیتی ہے۔ علم ایک بغیر وزن خزانہ ہے جسے تم آسانی سے اٹھا سکتے ہو۔ انسان بھی کیا کمال کرتے ہیں، ڈراموں میں اداکاروں کے دکھ درد دیکھ کر رو پڑتے ہیں اور اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ مسکراہٹ تمہاری زندگی میں مزید 10 سال کا اضافہ کر دے گی۔ اچھا نیک انسان آدھی رات کو دروازہ کھٹکنے پر نہیں گھبراتا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسل 1 سال کے لیے زندہ رہے تو چاول کاشت کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ 10 سال کے لیے زندہ رہے تو درخت لگاؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ زندہ رہے تو ان کو تعلیم دو۔ ہزاروں میل کا سفر بھی ایک قدم اٹھانے سے شروع ہوتا ہے۔ 2 ہی قسم کے لوگ اچھے ہیں، ایک جو فوت ہو گئے ہیں، دوسرے وہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ عجیب رسم بیچارہ گرم کی محفل میں لگا کے زخم نمک کا مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ ہم اپنی ناکامیوں کو بڑے غور سے گنتے ہیں لیکن کامیابیوں پر زیادہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہمارے حکمران اتنی دولت گھروں میں جمع کر لی ہے کہ عزت کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ جو قدم قدم سوچ کر رکھتا ہے وہ ہمیشہ ایک ٹانگ پر ہی کھڑا رہے گا۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون کو صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ ہم نے وہ روزے رکھے صاحب جو ہم پر فرض بھی نہ تھے، اور عقل مند وہی ہے جو اپنی بے عزتی کو برداشت کر سکتا ہے۔ ہر چیز میں خوبصورتی ہے لیکن ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جو زمین کو دھوکہ دیتا ہے وہ زمین سے دھوکہ بھی کھاتا ہے۔ وہ اچھی گفتگو کرنے والوں سے یہ غور سے سننا بہتر انسان ہوتا ہے۔ غریب کا بچہ روٹی چرا کے چور ہو گیا اور لوگ ملک کھا کے قانون لکھتے ہیں۔ بیت المقدس کی دیواریں چیخ چیخ کر پوچھتی ہیں، کیا کوئی صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے؟ جواب آتا ہے، اب تو صرف اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اگر تم اندر سے مضبوط ہو تو تمام مشکل چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور اگر تم کمزور ہو تو تمام آسان چیزیں بھی مشکل بن جاتی ہیں۔ بہت زیادہ بولنا اور کچھ فائدہ نہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے درخت پر چڑھنا۔ 1000 سپاہی ڈھونڈنا آسان ہے لیکن ایک اچھا کمانڈر ملنا بہت مشکل۔ اور تم ہمیشہ دوسروں کو دو گے تو ہمیشہ تمہارے پاس دینے کے لیے ہوگا۔ ان 2 جملوں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس جملے کی وجہ سے مسلمانوں کے 10 ملک تباہ ہو گئے، حالانکہ اسلام امن کے ماحول میں امن کا درس دیتا ہے۔ جبکہ دشمن بھی امن چاہتا ہو، اگر دشمن امن نہ چاہتا ہو تو اسلام دفاع غیرت اور جہاد کا درس دیتا ہے۔ نمبر 2، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ اس جملے کی وجہ سے زیادہ انسانیت ننگی ہو گئی ہے، کیونکہ نظر کو غلط چیز دیکھنے سے نہ بچایا جائے تو دل بھی خراب اور گندا ہو جاتا ہے اور آدمی بے حیا بن جاتا ہے۔ جب ہوا بدلتی ہے تو کچھ لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوا سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ غور سے سننا اتنا ہی اہم ہے جتنا غور سے بات بیان کرنا، اور غور سے سننا بہترین گفتگو کے لیے نہایت بہتر ہے۔ حقیقی علم یہ ہے کہ تمہیں دوسروں کے علم کی حد معلوم ہو جائے۔ عقل مند کے ساتھ ایک مرتبہ گفتگو 1 ماہ کی کتابیں پڑھنے کے برابر ہوتی ہے۔ پیاس لگنے سے پہلے کنواں کھود لو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد اچھی زندگی بسر کرے تو ان کو بھوک اور سردی برداشت کرنے دو۔
صبر کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ رات کے پہلے حصے میں اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچو، دوسرے حصے میں دوسروں کی غلطیوں کو۔ جو نزدیک ہے ان کو خوش رکھو، جو دور ہے وہ خود ہی آ جائیں گے۔ غربت کی وجہ سے باپ کا علاج نہ ہو سکا اور وہ مر گیا۔ 3 دن تک گھروں میں پڑوسی اور عزیز و اقارب نے کھانا پہنچایا۔ اس کے بعد گھر میں پھر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھائی بیمار ہو گیا۔ تو بچی نماز پڑھنے کے بعد پوچھتی ہے، بھائی کب مرے گا ماں؟ تڑپ گئی اور بیٹے سے پوچھا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو بچی نے جواب دیا، امی بھائی مرے گا تو کھانا ملے گا نا۔ مردوں کی قبروں پر خرچ کرنے کے بجائے زندہ لاشوں پر خرچ کرو۔ روز سوچ کر برستے ہیں میرے لہو آنسو، اے میرے ناپاک حکمرانوں، آج